خدا کی مخلوق سے محبت کر۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیجکی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ وہ اسے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیجکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال میں لیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیجکی لے کر کہا، ماں یہ دیجکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیجکی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں سے خرید لیا۔ بوڑھے تانبے ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس کے لیے قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتے ہوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ ترجمہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ بے شک خدا کی پیدا کردہ مخلوق سے محبت ہی خدا شناسی کی طرف پہلا قدم ہے، ورنہ محدود عقل سے اصلاح محدود اور یکتا ذات کے بارے میں جاننا درکنار، سوچنا بھی رائے کا جائے گا۔ دنیا کے تمام مذاہب کے نیک لوگوں نے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ان کی مخلوق سے بے پناہ اور بے لوث محبت قرار دیا ہے۔ پیغمبرانی دین، ائمہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام سب کا مشترکہ پیغام اللہ کی مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کا درس دینا ہے۔ وہ لوگ خود سراپا محبت ہوتے ہیں جو رنگ، نسل، ذات پات کے بندشوں سے ہٹ کر اپنے جیسے انسان کو نہ صرف برداشت بلکہ روح کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ انسانی روح ہی تو اصل چیز ہوتی ہے جو ابدی ہے اور سانجی ہے۔ روحوں کی ہم آہنگی کا نام محبت ہے۔ تقاضے محبت کی آمین روح نظر نہیں آتی ہے، پر جب پرواز کرتی ہے تو سیاہ سفید کی لکیر، پیٹنے والی زبان اور کھینچنے والا جسم کیڑوں کا نوالا بن جاتا ہے۔ کائنات کے مصور کا کمال یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ قدرت ہم آہنگی کو پسند کرتی ہے۔ چرند پرند، حیوانات، نباتات اور حضرت انسان سب کے سب قدرت کے شاہکار ہیں۔ وجود باہم کا تقاضا ہے کہ ایک انسان کو تتلیوں اور بھنوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کے ممکن ہیں اور ان کا وجود ہماری دنیا کے گلشن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔